گھمنڈ غرور کرنے والے کو نصیحت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایچ ایف اسلامک موٹیویشن چینل میں میں حاجی محمد فاروق آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اللہ سے امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ میں ایک شعر سے شروعات کرتا ہوں۔ غلط چلوں تو خدا یوں کرے کہ جی نہ سکوں، غلط چلوں تو خدا یوں کرے کہ جی نہ سکوں، غموں کا زہر پی لوں شراب پی نہ سکوں۔ یہ سوچ پرانے وقت کے نیک متقی ولی صفت لوگوں کی سوچ تھی کہ اللہ ایسی زندگی نہ دے جس سے تو ناراض ہو جائے اور آخرت میں گناہوں کی گٹھری ساتھ لے جانا پڑے۔ لیکن آج انسان اپنے اعمالوں کو لے کر بے انتہا بے فکر ہو چکا ہے اور کچھ اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان میں بھی کچھ مرد اور عورتیں اس قدر اس گناہ میں ملوث ہے کہ اسے محسوس نہیں ہوتا کہ میں اتنا سنگین جرم کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور سب یہ عمل شیطانی میں ملوث ہے جو دنیا اور آخرت کی ذلت کا سبب بن سکتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں اور بہنوں، اس گناہ سے ہر خاص و عام انسان جڑا ہے۔ گھمنڈ، تکبر، یہ انسان کے زندگی میں عام بات ہو چکی ہے۔ تکبر، کبریائی اور بڑائی کا حق اللہ کا حق ہے، یہ اسی کی شان ہے۔ کوئی انسان اگر گھمنڈ تکبر کرتا ہے تو علماء لوگ یہ بتاتے ہیں یہ ایسا ہے جیسا اللہ کی کبریائی والی چادر کو یہ نہ سمجھ وہ چادر کو چھونے کی کوشش کر رہا ہے۔ انسان اپنے وجود کو بھول جاتا ہے کہ میرا وجود کیا ہے اور انجام کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو، ہم کو اگر کوئی نعمت دیا تو شکر کرے، لیکن گھمنڈ و تکبر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم، ہنر، دولت، عزت، شہرت، خوبصورتی، ذہانت، تندرستی، عہدہ اور دنیا کی الگ الگ طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اللہ کا شکر کرنا اور کمزوروں کے کام آنا یہی انسانیت ہے۔ تکبر گناہ کبیرہ ہے، آخرت میں تکبر کرنے والے کا انجام بہت برا ہے۔ یہ بات حدیثوں سے ثابت ہے، اس بات کا خیال رکھ۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کر۔ انسان کا مقام جو بھی ہو اسے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ عروج کے وقت نظریں نیچی ہو اور لہجہ نرم ہو تو زوال کے وقت زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا اپنے آپ پر اترانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو عقل کم ہے۔ جو لوگ خود کو کچھ سمجھتے ہیں وہ پھر کم ہی دوسروں کی سمجھتے ہیں۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ کمزور انسان ہی مغرور کی تعریف کر کر کے مغرور کو مغرور بنا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہے، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کی حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے۔ اللہ انسان کو مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے سے چھین لیتا ہے۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ہی ملتی ہے۔ جب آپ سمجھنے لگ جاؤ کہ آپ نیک ہے اور سامنے والا گنہگار ہے تو آپ غرور میں داخل ہو گئے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دوا لگی اور نہ دعا لگی۔ آپ کو پسند آئے تو لائک کرے، شیئر کرے اور پلیز سبسکرائب کرے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نئی معلومات کے ساتھ۔ خدا حافظ۔